بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 12ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو میں شامل مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال سے لیے گئے سبق نمبر 3 خوش طبعی کی بلند خوانی کریں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ عزیز طلبہ، اس سبق کی بلند خوانی سے پہلے اس سبق کے مرکزی خیال کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ انسان کا اصل مزاج اور اخلاق ہی اس کی شخصیت کی پہچان ہے۔ جو شخص حقیقی معنی میں خوش اخلاق اور خوش مزاج ہوتا ہے وہ دوسروں کے دل جیت لیتا ہے، اور جبکہ بناوٹ اور دکھاوا وقتی اور کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو اس سبق میں مصنف نے دراصل تمثیلی انداز میں یعنی مثالی طور پر 2 مزاج پیش کیے ہیں، ایک مزاج اصلی، دوسرا مزاج نقلی۔ مزاج اصلی جو خوش اخلاقی، خوش بیانی، خوش مزاجی اور خوش خیالی کا پیکر ہے، جسے کسی بھی بناوٹ یا تصنع یا دکھاوٹ کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو ایک جیسا رہتا ہے، چاہے لوگوں کے درمیان ہو چاہے تنہائی میں، وہ مزاج یکساں ایک جیسا رہتا ہے کیونکہ اس کا رشتہ حقیقت اور سچائی سے ہوتا ہے۔ اور جو مزاج نقلی ہے وہ بد اخلاق، بد زبان، بد مزاج اور بھانڈ جیسی برائیوں کا مجسمہ ہے۔ وہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے مزاج اصلی کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کا رشتہ سچائی سے کوسوں دور جھوٹ کے قبیلے سے ہے۔ جب بھی کبھی مزاج اصلی اور مزاج نقلی کو پرکھنے کی نوبت آئے تو اپنی فہم و فراست کی روشنی میں خوب جانچیں۔ اگر مزاج اصلی ہوا تو آپ کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بنے گا، اور اگر مزاج نقلی ہوا، بناوٹ کا ہوا، دکھاوے کا ہوا تو بہتر ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے بغیر نہ رہے گا۔ تو چلتے ہیں اس سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ امید ہے کہ مرکزی خیال کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس سبق میں مصنف کا مقصد کیا ہے، مصنف کس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ خوش طبعی کی تعریف میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کیا شے ہے، البتہ یہ کہنا آسان ہے کہ وہ کیا شے نہیں ہے۔ لفظ خوش طبعی جس کے معنی ہے خوش اخلاقی یا خوش مزاجی، اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ خوش طبعی کی تعریف میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کیا شے ہے۔ خوش طبعی کا مطلب ہوتا ہے خوش اخلاقی یا خوش مزاجی، البتہ یہ کہنا آسان ہے کہ وہ کیا شے نہیں ہے۔ میں اگر اس کی نسبت کچھ خیالات بیان کروں تو افلاطون کی طرح کنائے اور استعارے سے بیان کروں اور ظرافت کو ایک شخص قرار دے کر اس سے وہ صفتیں منسوب کروں جو کہ نسب نامہ مندرجہ ذیل میں درج ہیں۔ یعنی یہاں یہ مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں خوش طبعی کو تفصیل سے بیان کرنا چاہوں اور افلاطون کی طرح استعارے کے طور پر کچھ الفاظ استعمال کروں، استعارہ کا معنی ہوتا ہے ادھار لینا، اور کنائے سے بیان کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کی طرف اشارہ کرنا، تو کہتے ہیں کہ ظرافت کو اگر جسمانی شکل میں دوں، ظرافت کا معنی ہوتا ہے مزاح کرنا، مذاق کرنا، خوش مزاجی کرنا، تو اس سے کچھ خوبیاں میں منسوب کر سکتا ہوں جو اس کے خاندان یا شجر نسب میں شامل ہیں۔ یہ واضح ہو کہ سچ خوش طبعی کے خاندان کا بانی مبانی ہے۔ بانی کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، اور مبانی کا مطلب ہوتا ہے بنیادیں۔ اس گھرانے میں حسن ادب ایک نہایت معقول شخص تھا، یعنی حسن ادب کی خوبی کو بھی مصنف نے ایک شخصی صورت قرار دیا ہے۔ اس کا بیٹا حسن بیاں ہوا، اس نے اپنے ایک برابر کے خاندان میں شادی کی۔ اس کی دلہن کا نام خندہ جبیں تھا کہ 8 پیر ہنستی ہی رہتی تھی۔ چنانچہ ان کے گھر میں میاں خوش طبع پیدا ہوئے، یعنی ایک خوش مزاج شخص کے طور پر خوش طبعی کو، خوش اخلاقی کو یہاں مصنف نے بیان کیا ہے کہ ایک اچھے خاندان میں وہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ خوش طبع سارے خاندان کا لب لباب تھا اور بالکل مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی مولانا محمد حسین آزاد یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ جو خوش اخلاق شخص ہوتا ہے، جو حقیقی معنی میں خوش مزاج شخص ہوتا ہے، اس کا خاندان عام خاندان سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ اچھی صفتوں کے حامل خاندان سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کی طبیعت بو قلموں اور گھونا گوں تھی۔ بو قلموں کے معنی ہوتا ہے رنگین مزاج، اور گھونا گوں معنی طرح طرح کی صفات رکھنے والا۔ کبھی تو نہایت سنجیدہ اور معقول وضع اختیار کر لیتا، اور کبھی رنگین بانکا بن جاتا تھا، یعنی کبھی کبھی تو بالکل ہی میچور اور صاحب عقل، اور کبھی بالکل بانکا کا مطلب شوخ اور شریر قسم کی طبیعت والا بن جاتا، شرارتی بن جاتا۔ کبھی ایسا بن کر نکلتا
گویا قاضی القضات یا شیخ الاسلام چلے آتے ہیں۔ قاضی القضات کا مطلب ہوتا ہے چیف جسٹس میں سب سے بڑا چیف جسٹس، اور شیخ الاسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا عالم دین۔ اور کبھی ایسے مسخرے بن جاتے ہیں کہ بھانڈوں کو بھی طاق پر بٹھاتے۔ بھانڈ کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنے والا، اور طاق پر بٹھانا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت زیادہ عزت دینا یا بہت زیادہ اہمیت دینا۔ لیکن چونکہ ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کسی حالت میں ہو اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ اسی کے ہمسائے میں ایک مکر جال ساز بھی رہتا تھا، اور اس نے بھی خوش طبع اپنا نام رکھ لیا تھا، اور لوگ بھی اس بدذات کو اسی کا قائم مقام سمجھتے تھے۔ یعنی دو طرح کے کردار یہاں مصنف نے بیان کیے، یعنی ایک تو وہ کہ جو حقیقی معنی میں خوش مزاجی رکھنے والا، اور دوسرا وہ کہ جو بلا وجہ ظاہری طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خوش مزاجی کا لبادہ اوڑھنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا اور خوش مزاجی کی نقل کرنے والا۔ تو لوگ ایسے دھوکہ دینے والے کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، بس اس خیال سے کہ نیک مرد ناواقف اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اگر کبھی ایسے شخص سے ملیں تو اس کی اصل نسل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غور سے دیکھیں کہ دور نزدیک کچھ رشتہ اس کا سچ کے قبیلے سے جا ملتا ہے یا نہیں، اور حقیقت میں وہ حسن ادب کے گھرانے سے پیدا ہوا ہے یا کسی اور سے۔ یعنی ایسے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حقیقی معنی میں وہ واقعی خوش مزاج ہیں یا صرف لفاظی سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو وہی جال ساز بہروپیہ سمجھیں۔ یعنی اگر اندر سے، باہر سے، ظاہر سے، باطن سے اگر وہ خوش مزاج نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو پھر وہ دھوکے باز ہے، بہروپیہ ہے۔ آگے پھر ایک اور پہچان بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسی کے کہے کان میں آتے ہیں، اور گرد اس کے متین اور معقول لوگ خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں، اور جب ظرافت اصلی محفل آ رہا ہوتی ہے تو آپ کمال سنجیدگی سے بیٹھی ہوتی ہے، گرد اس کے سب ہنستے ہیں۔ بلکہ اتنی بات اور بھی کہتا ہوں کہ اگر اس کے خاندان میں خوش طبعی یا خندہ جبینی یا خوش بیانی کسی کی بو نہ آئے تو اسے بھی وہی جالساز بہروپیہ سمجھنا چاہیے۔ یعنی مکر کرنے والا، دھوکہ دینے والا، بہروپیہ قسم کا انسان جو وقتی خوش اخلاقی استعمال کرتا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی لفاظی سے، اپنے مکر سے، اپنی دھوکے بازی سے وقتی طور پر لوگوں کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس بہروپیے بھانڈ کا میں نے ذکر کیا، بھانڈ کے معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوگوں کی نقل اتارنے والا، تو جس بہروپیے بھانڈ کا میں نے ذکر کیا وہ اصل میں جھوٹ کی اولاد سے ہے، اور جھوٹ حقیقت میں زٹل کا باپ تھا۔ یعنی دھوکہ دینے والا شخص، جھوٹ بولنے والا شخص حقیقت میں برے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، اس کی اصل میں، اس کی بنیاد میں جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ زٹل سے ایک بیٹا پیدا ہوا کہ اس کا نام سڑی مستان تھا۔ اب یہ اس بہروپیے یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے والے شخص کے بری صفات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح حماقت ایک پھوڑ عورت تھی، اور اس کی ایک بیٹی تھی جسے مسخرن دیوانی کہتے تھے۔ اس سے سڑی مستان نے شادی کی، ان دونوں سے عجب طرفہ معجون بچہ پیدا ہوا جسے تم بہروپیہ بھانڈ سمجھتے ہو۔ یعنی یہاں یہ مصنف بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے، ظاہری خوش طبعی کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اپنے مکر کے جال میں پھنسانے والا ہوتا ہے، اس کا شجر نسب اصل میں خاندانی طور پر برے لوگوں سے ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں بعض اشخاص کو بعض اوقات اس کے کلام میں بھی خوش طبعی یا خوش بیانی کی بو آتی ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے لوگوں کے دھوکے میں آ بھی جاتے ہیں، مگر وہ حقیقت میں ظرافت بد اصل ہے۔ ظرافت کا معنی ہوتا ہے لوگوں کو اپنی باتوں سے محظوظ کرنا۔ تو کہتے ہیں حقیقت میں وہ لوگوں کو جو اپنی باتوں سے محظوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اصل نہیں ہے بلکہ نقل ہے، بد اصل ہے۔ میں اس استعارے کو زیادہ تفصیل دیتا اور ظرافت بد اصل یعنی بہروپیے بھانڈ کی اولاد جو ریگ بیاباں سے بھی زیادہ ہیں۔ ریگ بیاباں کا مطلب ہوتا ہے بیابان کی ریت یا صحرا کی ریت، کہ وہ جو دھوکہ دینے والا شخص ہے اس کی جو مکاریاں ہیں وہ ریگستان کی، صحرا کی ریت سے بھی زیادہ ہیں، ریت کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اگر تفصیل دیتا تو اور زیادہ اس کی میں مثالیں پیش کرتا، سب کا حال نام بنام بیان کرتا، خصوصاً ان لڑکے لڑکیوں کا کچھ حال لکھتا جن سے ملک وجود میں اس نے اپنی ناپاک نسل پھیلائی ہے۔ یعنی لوگوں کو دھوکہ دے کر کس کس طرح سے معاشرے میں خرابیاں پیدا کی ہیں، مگر اس سے جا بجا حسد کی آگ بھڑک اٹھتی، اس لیے جی نہیں چاہتا۔ پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں اتنا ہی فرق ہے
جتنا آدمی اور بندر میں۔ ظرافت اصلی یعنی ایسی ظرافت جو واقعی اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرے، اور ظرافت نقلی جو بہروپی اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس میں اتنا فرق ہے کہ آدمی اور بندر میں، بندر جو ہے تربیت کے ذریعے نقل اتارتا ہے، جبکہ انسان کے اندر خوبیاں ذاتی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسے بندر کی طرح جھوٹ موٹ کی دغا بازیاں اور ویسے ہی نقلیں کرنے کی عادت ہے۔ یہ بہروپی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دوسرے اس قسم کے کام کر کے نہایت خوش ہوتا ہے، بلکہ دونوں باتیں اسے یکساں ہیں، یعنی لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو محظوظ کر کے وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، لوگ میری باتوں میں آ گئے۔ خواہ خلط پہنا دے یعنی تاج پہنا دے، خواہ رسوا کر دے، چاہے تو لوگوں کو رسوا کر دے۔ ابھی ایک شخص کو باعزت و احترام بنا دے، یعنی اپنے الفاظ کے دھوکے سے چاہے تو کسی کو بڑی عزت کے منصب پر بٹھا دے، ابھی چٹکیوں میں اڑا دے۔ کسی کی نافہمی و بدعقلی دکھا دے، یعنی چاہے تو کسی کو بے وقوف ثابت کر دے، یا پھر چاہے تو کسی کی دانش و دانائی سنا دے۔ ابھی دولت و نعمت کی مسند پر بٹھا دے، ابھی کنگال فقیر بنا دے، یعنی جس شخص کو چاہے وہ بہروپیہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا بنا دے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جھوٹ کی تھیلی ہر وقت بھری ہے، یعنی ایسے ایسے الفاظ اس کے پاس ہیں، یعنی جس طرح کے الفاظ چاہے استعمال کر کے اچھے کو برا، برے کو اچھا بنا لے۔ تو وہ تھیلی جھوٹ کی بھری ہوئی، جھوٹے الفاظ کی بھری ہوئی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ تیسرے ایسا کندبخت ہے کہ جو ہاتھ اسے رزق دیتا ہے اسی کو کاٹ کھاتا ہے، اور دوست دشمن دونوں کی برابر خاک اڑاتا ہے، یعنی چونکہ اس کی فطرت میں دھوکہ ہوتا ہے، اس لیے جس کسی نے اسے فائدہ بھی دیا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ سچا نہیں ہوتا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ انسانیت سے خارج ہے، اس لیے خوش طبعی کیے جاتا ہے، یعنی جھوٹی خوش اخلاقی جھاڑے جاتا ہے، جیسی ہو سکے اور جہاں ہو سکے، نہ یہ کہ جیسی ہونی چاہیے اور جہاں ہونی چاہیے۔ چوتھے، چونکہ عقل سے بالکل محروم ہے، اس واسطے اخلاق یا صلاحیت کی نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتا، یعنی اس بات کا اسے ذرا احساس نہیں ہوتا کہ اصل اخلاق ہے کیا۔ اصل اخلاق لوگوں کو اپنی میٹھی میٹھی چرب زبانی کی باتوں سے دھوکہ دینا نہیں ہے، بلکہ اصل اخلاق یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مخلص بن کر ملا جائے۔ پانچویں، چونکہ ہنسی چوہل کے سوا اور کسی قابل نہیں، اور ہر شخص پر فوقیت کی ہوس رکھتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ محفل میں سب کے ساتھ میں اپنی زبان کے ذریعے نمایاں رہوں، اس لیے اس کا تمسخر ہمیشہ ذاتی ہے، یعنی کسی صاحب معاملہ یا صاحب تصنیف کی ذات سے منسوب ہوتا ہے، نہ کہ فقط اس کی برائی یا اس کی تصنیف سے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔